السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی جن چیزوں کا علم رہنا حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز کے شرائط ہیں، وضو کے کیا شرائط ہیں، پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ علم حاصل کرے بغیر ہم ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، کیونکہ علم حاصل کرنے سے ہی ہم کو حلال اور حرام میں فرق معلوم ہوتا ہے، ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ یعنی ہم علم حاصل کریں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کن کن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اور کن کن چیزوں کا ہمیں کرنے کو کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنے کو کہا ہے، یہ سب ہمیں کب معلوم ہوگا؟ ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ آج ہم جس کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے تھا، جو علم کو سب سے پہلے درجے پر رکھنا چاہیے تھا، وہ علم کو آج ہم سب سے آخر پر رکھ رہے ہیں، اور جو سب سے آخر پر رکھنا چاہیے تھا وہ علم کو سب سے اوپر رکھ رہے ہیں، یعنی کالج، یونیورسٹی، اسکولوں کا علم سب سے پہلے اور سب سے آخر پر دین کا علم رکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی صفات کا علم جانیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ یہاں آیت رک نہیں گئی، آگے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی سب سے پہلے ہمیں علم اللہ کے تعلق سے حاصل کرنا ہے، اللہ کے صفات کے تعلق سے حاصل کرنا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کر رہا ہے صبح و شام، اللہ کی صفاتیں ہمیں جاننا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں جاننا ہے۔ اس کے بعد جو عقائدے ہیں، جو عقیدے ہیں اسلام کے ضروری علم ہیں، اس کو ہمیں جاننا ہے۔ اس کے بعد میں آخری نمبر پر آتا ہے یعنی کالج اور اسکول اور یونیورسٹی کا علم، یہ سب سے آخری نمبر پر آتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم جو چیز آخری پر رکھنا چاہیے تھا وہ سب سے آگے، اور جو سب سے آگے رکھنا چاہیے تھا وہ سب سے پیچھے رکھ رہے ہیں۔ اس کے نقصانات بہت ہیں جو دنیا میں واضح ہیں۔ تو دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین حاصل کرنے سے ہم کو صحیح اور غلط میں فرق معلوم ہوتا ہے، حلال اور حرام میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ دین کے راستے پر چلنے میں ہم کو آسانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہمیں، وہ راستے پر چلنے پہ ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ ایک اچھا مسلمان، ایک مومن مسلمان بننے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور جب علم سیکھ جائیں تو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو تم دوسروں کو جو بھی تم کو میرے تعلق سے، یعنی جو بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں پتہ ہے وہ بات دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، یہ ذمہ داری یعنی دین کی دعوت دینے کی ذمہ داری اب امت مسلمہ پر ہے۔ تو ہم علم حاصل کریں، پہلے ہم خود علم حاصل کریں اور عمل کریں، اپنے گھر والوں کو سدھاریں، اور پھر معاشرے کو یہ بات آگے پہنچا دیں، یعنی معاشرے میں انسانوں تک یہ بات آگے پہنچا دیں، جو بھی اللہ کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم جو بھی باتیں جانتے ہیں وہ آگے پہنچا دیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود علم حاصل کرنا ہوگا۔
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔